کیسے پاگل لوگ ہیں جو سال آنے کی، نئے سال کی خوشی مناتے، ان کو تو ایک سال کے گم ہونے کا غم کرنا تھا، ہمیں افسوس ہونا تھا میری زندگی ایک سال اور گھٹ گئی۔ تو بھائیو 365 روپے گم ہو جائیں ارمان لگتا ہے، 365 روپے ضائع ہو جائیں ارمان لگتا ہے، 365 زندگی کے دن مجھ سے لے گئی گردش ایام، اور اس کے گھڑیاں، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، اس کے سیکنڈ میں دیکھتا رہ گیا، اور میرا پورے کا پورا ایک سال میرا لٹ گیا۔ اور میں اس کو روکنا بھی چاہوں تو یہ ایسا طاقتور ڈاکو ہے کہ اس کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، اور زندگی کٹاؤ کا شکار ہے، جیسے موجیں بکھری ہوئی آتی ہیں اور اس ساحل کو کاٹتی ہوئی، زمین کو کاٹتی ہوئی، اس کو بہاتی ہوئی ساتھ لے جاتی ہیں۔ دریاؤں کے، اب تو دریا ختم ہو گیا نا ہمارے دیش سے، دریا اپنی طاقت میں جب بہتے تھے تو وہ گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتے تھے۔ ایسی بھائیوں وقت کا تیز رفتار دھارا ہے جو ہماری زندگی کے سرمایہ کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ آخری دن آ جائے، وہ آخری گھنٹہ، وہ آخری منٹ، وہ آخری سیکنڈ، جس میں جا کر ہمارے اس جہان سے قصہ ہی ختم ہو جائے، اس سے پہلے جو سنبھل گیا اور جس نے توبہ کر لی وہ بچ گیا، وہ سلامتی کے راستے پہ چل پڑا، اور جو اسی غفلت میں چلا گیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے مفتوح قومیں ہمیشہ فاتح قوموں کا اثر لے کے چلتی ہیں، وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے، وہ ننگے ہو جائیں گے تو یہ بھی ننگے ہو جائیں گے۔ پچھلے 100 سال سے مغرب کا قبضہ ہے دنیا پر، مغرب کی ہو کر بھی ان کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں، چونکہ اپنے علم کو پڑھا نہیں، اپنے دین کو سیکھا نہیں، وہاں سے جو آیا اس کو لے لیا، انہوں نے ٹھیک کہا تو وہ بھی لے لیا، غلط کہا تو وہ بھی لے لیا۔ تو چونکہ مغرب کی تہذیب کی چھاپ ہے، اسکول، کالج، گھر، معاشرت، وہ سب اسی رخ پہ ہیں، تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے پاگل ہیں کہ زندگی کے ایک سال کے ضائع ہونے پر خوشی منا رہے، خوشی منائی جا رہے۔ نیا سال کہاں آیا؟ وہ ایک سال زندگی کا گم ہو گیا۔ دیکھو بھائی، انگریزی کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور قمری کیلنڈر بھی اللہ کا، کیونکہ سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا۔ سورج سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا، چاند سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا۔ دونوں نظام اللہ کے ہیں، نہ سورج مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا، نہ چاند مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا حساب دیا، کیلنڈر بنایا، چونکہ ہمارے نبی نے اسی کو اختیار فرمایا۔ آج کے لوگوں میں یہ رواج پا گیا، عرب میں خود اپنا ایک کیلنڈر تھا جس کے نام ملتے ہیں، ہمارے ہندوستان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جو اپریل 13-14 کے 15 اپریل سے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر قوم کا ایک ہے، لیکن چاند اور سورج سے جو اوقات بن رہے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان اوقات کو صحیح کون خرچ کرتا ہے، صحیح کون خرچ کرتا ہے۔ جو قمری نظام ہے یہ شمسی سے زیادہ پائیدار ہے، چونکہ بعض ملک ایسے ہیں جیسے ناروے ہے، وہاں سورج کھڑا ہی ہو جاتا ہے تو وہاں اوقات کا حساب، مہینوں کا حساب فیل ہو جاتا ہے، وہ ڈوبتا ہی نہیں۔ لیکن چاند وہاں بھی طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو دنیا کے، چونکہ اسلام کو اللہ نے، وہ اسلام عالمی مذہب تھا، اسلام عالمی دین تھا، تو اللہ نے اس کو ہر ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو سارے عالم پہ چل سکے، سارے عالم میں وہ نافذ ہو سکے۔ تو جو شمسی نظام ہے، جنوری فروری، یہ ناروے اور اس کے ساتھ کے جو ملک ہیں اور ادھر آسٹریلیا کے ساتھ کے جو علاقے ہیں، وہاں جا کر یہ فیل ہو جاتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں، اور سردیوں میں ڈوبتا ہے تو چڑھتا نہیں، نکلتا نہیں، لیکن چاند ہر حال میں نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو قمری لحاظ سے جو بنتے ہیں مہینے اور دن اور سال، وہ ہر جگہ نافذ ہو سکتے ہیں، اور شمسی لحاظ سے اس میں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، کہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، کہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں وہ ہر 4 سال کے بعد 1 دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس میں جو کمی ہے
وہ شمسی وہ قمری نظام میں کوئی نہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں نے اس لیے وضاحت کی، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا تو کیلنڈر اسلامی ہے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جنوری فروری بھی اللہ کا ہے. بھائی سارے دن اللہ نے بنائے، سارے اوقات اللہ نے بنائے، سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، کسی نے وہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ کہ زندگی گزر کیسے رہی ہے، کیسے زندگی گزاری جائے. یہ سال محرم سے شروع ہو یا جنوری سے، پچھلا سال کیسے گزرا. گھر میں نہیں تو یہیں 10-15 سیکنڈ میں سوچو کہ پچھلے ایک سال میں کتنی نافرمانیاں کی اور کتنی اطاعت کی، کتنے گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزارے اور کتنے اس کی فرما برداری میں گزارے. سچ کتنا بولا، جھوٹ کتنا بولا، نظروں سے غلط کتنا دیکھا اور نظروں کو جھکایا کتنا، ان کانوں سے صحیح کتنا سنا اور گانے کتنے سنے، ان نظروں سے فلمیں کتنی دیکھیں، ڈرامے کتنے دیکھے اور ان نظروں کو قرآن پہ کتنا دوڑایا، حدیث پہ کتنا دوڑایا. اس وجود سے ماں باپ کی فرما برداری کا کتنا کام لیا اور ماں باپ کی نافرمانی میں کتنا استعمال ہوا. یہ زبان سچ میں کتنی چلی، جھوٹ میں کتنی چلی، یہ کان غلط کتنے چلے، صحیح کتنے چلے، یہ قدم غلط کتنے چلے، صحیح کتنے چلے، ان ہاتھوں سے صحیح کتنا ہوا، غلط کتنا ہوا، اس پیٹ میں صحیح کتنا گیا اور غلط کتنا گیا، حلال کتنا کھایا، حرام کتنا کھایا، کتنی سال میں گالیاں دی اور کتنے سال میں معاف کیا، کتنا کسی کو سن کر چپ رہے، کتنا کسی کی سن کے 10 گنا کر کے اس کو جواب دیا. تھوڑا سا اپنا بجٹ تو بنا کے دیکھو. یہ دکاندار نہیں، شام کو بھی ملاتے ہیں کتنا گیا کتنا آیا، اور ان کے آپس میں نہ ملے، پیسے نہ ملے تو پریشان ہوتے ہیں، دکان بند نہیں کرتے جب تک ان کا حساب آپس میں مل نہ جائے. وہ گھر نہیں آتے. کیا ہوا کہ وہ ایک لفظ بولتے ہیں پتہ نہیں روکڑ کے کیا کہ وہ نہیں مل رہی. مجھے اس کا پورا مطلب تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن یہ تاجروں سے سنا روکڑ نہیں مل رہی، روکڑ ہے تو اس کا مطلب تو یہ تاجر زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ نہ مل رہی ہو وہ گھر نہیں آتے. تو چلو سال کی روکڑ ملا کے دیکھو کہ ان آنکھوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع، ان کانوں سے نقصان ہوا کتنا نفع، ان ہاتھوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع، اس پاؤں سے کتنے نفع اٹھائے کتنے نقصان، ان کمائیوں میں کتنا نقصان دیکھا کتنا نفع، اس زبان سے اس وجود سے کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت میں استعمال کیا اور کتنا اپنے من مانی میں اس کو استعمال کیا. بیرون کی دنیا میں سفر کیے، پیسہ کمانے کے لیے کتنے سفر کیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے سفر کیے. کہاں جا رہے ہیں؟ انگلینڈ جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ افریقہ جا رہے. کیا کرنے جا رہے؟ پیسہ کمانے جا رہے. جاؤ بھائی کمانے جاؤ. کچھ اللہ کو راضی کرنے کا بھی سفر کیا کہیں؟ کبھی کوئی اللہ کے رضا کے لیے بھی سفر کیا؟ کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کہیں قدم اٹھے کہ صرف اسی میں ہی قدم اٹھتے رہے کہ ہم اتنا کاروبار کر لیا، اتنا کاروبار کر لیا، وہاں کے بھی آرڈر لے لیے، وہاں کے بھی آرڈر لے لیے اور وہاں کا بھی ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا ہے اور وہاں کی بھی ایجنسی مل گئی، اسی میں سال گزار دیا؟ یا کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کہیں گئے تھے تم؟ کوئی سفر تمہارا ایسا بھی ہوا کہ جو اس کی فائل جب کھلے گی تو اس میں کوئی دیکھو کہ اس فائل میں کیا کچھ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کرو میرے بھائیو. گھر جاتے جاتے تو بھول جاؤ گے. آج تو مسجد میں بیٹھ کر بھی اچھی طرح سن لیں تو بڑی غنیمت ہے. گھر تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، پتہ نہیں گھر جا کے کون یاد رکھے کون نہیں یاد رکھے. یہیں بیٹھے بیٹھے سوچو کتنا اپنی آخرت کو نقصان کیا اور کتنا اس کا نفع کیا، کتنا اللہ کی اطاعت کے بول بولے، کتنا نافرمانی کے بول بولے، کتنا کسی کے لیے سچ بولا کتنا جھوٹ، کتنی گالیاں دیں کتنی دعائیں دیں، کتنی تسبیح پڑھی کتنا کاروبار کیا. سوچ لو بھائی روکڑ تو ملاؤ. اپنی مطلب تاجر خود سمجھتے ہیں، مجھے روکڑ کا مطلب نہیں آتا، لیکن یہی پتہ چلتا ہے شاید کہ جمع تفریق دیکھتے ہوں گے کہ برابر ہے یا گھٹ گیا ہے. گھٹ گیا تو پریشان ہو رہے ہیں اور زیادہ ہو گیا تو خوش ہو رہے ہیں. تو بھائیو آپ آج اس نیا سال آیا ہے، دن چڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی خلق جدید، اے دنیا کے انسانوں میں آج نیا آیا ہوں. رات آتی اعلان کرتے انی خلق جدید، اے دنیا کے انسانوں آج میں نئی آئی ہوں. وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيَّ غَدًا عَلَيْكَ شَهِيدٌ، جو کچھ کوئی کرو گے میں کل قیامت کے دن یا تمہارے خلاف بولوں گا یا تمہارے حق میں بولوں گا. میری گواہی کے لیے تیار رہنا.
یہ نہ سمجھنا کہ تیرے گناہوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا یا تیری نیکیوں کا کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے. کل قیامت کا دن ہوگا اور کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ہر آدمی کی گردن میں پڑا ہوا ہوگا اس کا فائل نامہ، اس کا کتاب، اس کی کتاب، اس کا حساب، اس کی فائل، اس کا رجسٹر، اس کے کھاتے اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں. 2002، 2001، 2000، 99، 98، 97، نکلتے آؤ. کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، دیکھ اپنا رجسٹر، پڑھ اپنی فائل کو، دیکھ اپنی کاپی کو، دیکھ غور سے دیکھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود گواہ ہے، تیری زندگی تیرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. آج تیری اپنی جان اس پر گواہ ہے کہ تو نے ظلم کیا، ستم کیا یا عدل کیا، انصاف کیا، کما کے آئے یا گھاٹے میں آئے. میرے بھائیو، پتہ نہیں کون کب تک جیے. کتنے تھے جنہوں نے پچھلے سال کی ابتدا دیکھی تھی اور انتہا دیکھے بغیر جا کے قبر میں سو گئے. ہمارے ہی دائیں بائیں موت نے حملے کیے، بڑے بھی اٹھا کے لے گئی، ہم عمر بھی اٹھا کے لے گئی، چھوٹے بھی اٹھا کے لے گئی، جوانوں کو بھی اٹھا لیا، بوڑھوں کو بھی اٹھا لیا، بادشاہوں کو بھی اٹھا لیا. امیروں غریبوں پر اس کے حملے ہوئے اور ہم اس کے حملوں کی زد میں نہ آئے. اللہ نے ہمیں بچا لیا اور ہم نے اگلے سال کا منہ بھی دیکھ لیا. تو بھائیو، اگر پچھلا سال ہمارا سیاہ گزرا ہے تو آج ہم سارے بیٹھ کے توبہ کریں اور اپنے اللہ سے عہد کرو بھائیو کہ یا اللہ بس ہمیں جو تو نے بقایا مہلت دی ہے ہم تیری مان کے چلیں گے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے میرے بھائیو، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو میرے دوستو. یہ وہ دولت ہے اگر صحیح استعمال ہوگا تو ایک ایک منٹ پر کروڑوں سال کی زندگی بنے گی. ایک منٹ پر کروڑوں سال کی زندگی. ایک جنت کی حور کہے گی اپنے خامن سے، آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ سے میرا نکاح کب کیا؟ کم نہیں پتا. آپ نے فلاں موقع پر ایک شخص کو جو اچھی بات سمجھا دی تھی، کوئی ایک نیکی کا بول بتا دیا تھا، اس بول کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے میرا آپ سے نکاح کر دیا. ایک بول پر اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں آخرت کے میدان میں. تو بھائیو اس کو سرمایہ سمجھو، اس کو قیمتی بناؤ. ایک نیکی پر آدمی مار کھا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ ہے کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن بڑھ گیا تو یہ ہے ناکام، جن کو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہے. ہم تو تھوڑا سا گرم پانی سر پہ پڑ جائے برداشت نہیں کر سکتے. کھولتے سموم حمیم ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، ان کو کون برداشت کرے گا؟ تو میرے بھائیو، پتہ نہیں کہاں موت گھات لگا کے بیٹھی ہو اور جب اس کا وار ہوتا ہے تو بچتا کوئی نہیں. یہ جو ہمارا محاورہ ہے نا، میں تو مرتے مرتے بچا، میں کہتا ہوں ہم بچتے بچتے مر جائیں گے. ایک دن ایسا مرتے مرتے بچا، موت کے منہ سے نکل آیا. موت نے تمہیں منہ میں لیا ہی نہیں تھا. جس کو موت منہ میں لے لے کبھی وہ نکل سکتا ہے؟ میں تو موت کے منہ سے نکلا. موت ٹھیک ہوا وہاں تو ٹھیک کوئی نہیں. مرتے مرتے بچا، وہاں موت آئی ہی کوئی نہیں تھی. وہ آ جائے اینما تکونوا یدرککم الموت فلو کنتم فی بروج مشیدہ. جاؤ بھاگو، بڑے بڑے آہنی برج قلعے بناؤ، چھتیں تک لوہے تانبے کی بنا دو، زمین کو بھی اپنے بھر دو تانبے اور لوہے سے اور چاروں طرف پہرے دار کھڑے کر دو. جب تیرے رب کا امر آئے گا تو تمہیں اس طرح اٹھا کے لے جائے گا کہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں. الْمَوْتُ لَيْسَ مِنْهُ الْفَوْتُ، کوئی آج تک موت سے نمٹ نہ سکا، لڑ نہ سکا. جو بھی لڑا وہ خود ہی گرا ہے. تو میرے بھائیو، بچتے بچتے ایک دن تو مر ہی جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ زندگی ضائع ہو جائے، وقت برباد ہو جائے، زندگیاں برباد ہو جائیں. چائے پر ہی زندگی گزر رہی،
ٹیلی ویژن پر زندگی گزر رہی، اخبار پہ زندگی گزر رہی، کرکٹ میچ پہ ساری دنیا بیٹھی دیکھ رہی. ارے تیرے کتنے سانس ضائع ہو گئے، تیرے کتنے گھنٹے اور گھڑیاں ضائع ہو گئیں. کیا اب کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اسے واپس لوٹا کے لے آئے؟ اور تیرا یہ جو سارا دن میچ دیکھنے میں گزر گیا، کوئی ہے دنیا کی طاقت کہ تیرے ان گھڑیوں کو واپس لا سکے؟ تو میں تو بھائیو یہ احساس بیدار کرنے کی اپنے اندر بھی آپ کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ ہم وقت کو ایک سرمایہ سمجھیں، ایک دولت سمجھیں. یہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے. پورا سال گزر گیا، کوئی پتہ چلا؟ پورا سال پتہ بھی نہیں چلا، پتہ بھی نہیں. میں ڈائری تھوڑی تھوڑی لکھتا ہوں تو ایک دم دیکھا صفحہ ہی ختم ہو گیا. اتنی تیزی سے آ گیا، اتنی تیزی سے وقت نے اٹھا کے قبر کے اور قریب کر دیا، آخرت کے اور قریب کر دیا. دنیا سے الا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویخربان کل بعید ویاتیان بکل موعود. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، غور نہیں کرتے ہو دن رات کی سواریاں کس تیز رفتاری سے تمہیں دور سے دور لے جا رہی، قریب دور ہو رہا ہے، دور قریب ہو رہا ہے. وعدہ سچا اللہ کا سر پہ آ رہا ہے. ان وعد اللہ حق، وہ آخرت ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا، تمہیں مارے گا پھر اٹھائے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھنا کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. یہ بنا رہا ہوں، یہ بنا لیا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہونے والا ہے، یہ میری دکان ہے، یہ بن جائے گی، یہ اپنا گھر ہے، یہ بن جائے گا، یہ کاروبار ہے، یہاں سے آگے بڑھ جائے گا. اور پھر ایک دن تو بھی آگے بڑھ جائے گا. چپ کر کے سو جائے گا. چند چند پیسوں پہ لڑنے والے اور فیکٹریوں پہ جھگڑنے والے اور جائیدادوں پہ مقدمے کرنے والے سگے بھائی آپس میں دست و گریباں، موت آتی ہے چپ کر کے سو جاتے ہیں. سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے ہیں، سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ موت آ کے زندگی کا چراغ گل کر دے، اس موقع کو غنیمت سمجھو. سال کی توبہ سے کریں بھائی. ہم پچھلا جو ہوا اس پہ مانگو اللہ سے معافی، یا اللہ معاف کر دے. اور اس نئے سال کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی پیاری ترتیب پہ گزارو بھائیو. بے حسی کی انتہا ہے، بے حسی کی انتہا ہے. قریب ایران میں اتنا بڑا زلزلہ آیا، 50,000 مسلمان معصوم بچے بچیاں بوڑھے جوان چشم زدن میں موت کی گود میں جا سوئے. 50,000 لاشیں بکھری پڑی ہوں. اور پھر نئے سال کی خوشی میں لڑکے ناچ رہے ہوں اور گانے گا رہے ہوں اور گھروں میں پارٹیاں ہو رہی ہوں. تو کیا کیا جائے؟ جب کوئی قوم سو جاتی ہے، انہیں بیدار کرنے کے لیے کوئی آخرت کا ناقوس ہی بجے تو بجے، اللہ کا کوئی غیبی نظام چلے تو چلے، ورنہ آوازیں ایسے کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں جیسے پہاڑوں میں آواز وہ پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کے گونج بن جاتی ہے. صحرا کی وسعتوں میں جیسے آوازیں گم ہو جاتی ہیں. اور صدا بصحرا، اس لیے تو کہتے ہیں صدا بصحرا. صحرا میں پکارو کون جواب دے گا؟ پہاڑوں میں پکارو تو باز گشت کے سوا کچھ نہیں تمہیں جواب دینے والا ملے گا. اپنی ہی باز گشت لوٹ کے آتی ہے. جب قومیں سو جاتی ہیں تو ان کو لاؤڈ سپیکروں سے نہیں جگایا جا سکتا. انہیں مسجد کے وعظوں سے مشکل سے ہی کوئی جگاتا ہے. تو بڑے آنسو بہانے والے کوئی ہوں، اپنا جگر پگھلا دینے والے ہوں، اور اپنا اللہ کا در مل کے رو رو کر اپنے مسلح کو آنسوں سے بھگونے والے کوئی ہوں. کوئی ایسے ہوں جو راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کو منا لیں اور ان خواب غفلت سے بیدار کر دیں. ورنہ میرے بھائیوں درد ہوتا ہے. 50,000 لاشیں ابھی تڑپ رہے ہیں اور ادھر سال کی خوشی منائی جائے. میں نے کہا تھا نا، مفتوح قوموں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ فاتح کا اثر لیتے. مغرب ہمارا فاتح ہے، ہم مفتوح ہیں. وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں. جب ان کا علم پڑھیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے. جب ان کی معاشرت پہ چلیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے. ورنہ بھائیو قریب میں مرگ ہو جائے
تو جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے وہ اپنی خوشیاں بھی موقوف کر دیتے. وہ اپنی خوشیاں، انسان تو ایک جذباتی چیز ہے، درد کسی کو ہوتا ہے، ہائے کوئی اور کرتا ہے. انسان کی جذباتی فطرت اللہ نے بنائی. گھر میں شادی ہے، پڑوس میں موت ہو جائے، وہ اپنے بینڈ باجے بند کر دیتے. ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہودی کے جنازے کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہ یہ تو یہودی ہے، کہ انسان تو ہے، انسان تو ہے. بلکہ آپ نے کہا ہے میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے، میرے ہاتھوں سے نکل گیا، کفر پہ مر گیا. کاش ہدایت کا کلمہ پڑھ لیتے. الیست نفسا تفلت منی، میرے ہاتھوں سے یہ نکل نہیں گیا. تو ہمارا نبی تو یہودی کافر، گندا ترین کافر یہودی، اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جائیں، احترام میں کھڑے ہو جائیں. اور ہمارے ایمان والے 50,000 لاشیں بکھرے ہوں، ہزاروں معذور ہو کے پڑے ہوں، اور فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں خوشی منائی جا رہی ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت بطور امت مر چکی ہے، امت پنا ختم. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، لوگو میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سرسر کو سناتا تو صدا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتے، میں موجوں کو سناتا تو وہ بھی تھم جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان کی طغیانی روانی میں تبدیل ہو جاتی. پر تم پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا کے تھک گیا، پر تم ٹس سے مس نہ ہوئے. تو میرے بھائیوں، سال کی ابتدا ہے، توبہ کریں، توبہ سے شروع کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا، یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی، یا اللہ ان پر کوئی ایسی آفت نہ آئے کہ سارے ہلاک ہو جائیں. جو زلزلہ ایران میں آیا، جن گناہوں کی وجہ سے وہ زلزلہ آیا ہے، وہ سارے گناہ فیصل آباد میں ہو رہے ہیں، سارے. ہر طرف تو اللہ کی زبردست بادشاہی ہے. زلزلہ جب آتا ہے، کچھ ایسی نافرمانیاں دھرتی پہ ہوتی ہیں کہ زمین پکار اٹھتی ہے، یا اللہ میری بس ہو گئی، مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے، مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے. جب لواطت ہوتی ہے جس شہر میں، جس دیش میں، جس ملک میں قوم لوط کا فعل، تو اس شہر کے فرشتے ڈر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کے نبی کی دعائیں حائل ہو گئیں بیچ میں کہ یا اللہ یہ سارے نہ ہلاک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا. زلزلہ آیا ایران کے شہر میں، جن گناہوں کی وجہ سے آیا وہ سارے گناہ 110% فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں، ملتان میں بھی ہو رہے ہیں، سرحد میں بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، ساری دھرتی میں ہو رہے ہیں. لیکن اللہ نے ایک جگہ کو جھٹکا دے کر ہمیں کہا، ارے پڑوس والو سنبھلو، ان 50,000 کو موت نے نگل لیا، تم توبہ کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ روئیں تمہاری طرف بھی چل پڑیں، وہ گردش تمہاری طرف میں نہ گھوم جائے. توبہ کرو. توبہ چھوڑ دے تو رویا بھی کوئی نہیں، آنسو بھی کسی کا نہیں، الٹا ناچ رہے، گا رہے. تو اس لیے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، زیادہ ڈر لگ رہا ہے. جب اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی قومیں نہیں سنبھلتی تو پھر اس سے شدید پکڑو، اس سے شدید. تو اس لیے میرے بھائیوں، قبل اس سے کہ اللہ کی زد میں ہم بھی آ جائیں، کیونکہ وہ ہر وہ گناہ موجود ہے جس پر اللہ اذا اتخذ الفیء دولا. جب لوگ سود پہ کاروبار کریں گے، کیا فیصل آباد میں سود پہ کاروبار نہیں ہو رہا؟ بینک بھی سود پہ پیسے دے رہے، اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے. والامانۃ، دوسرا مطلب اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے، جب سرکاری محکمے حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے اور عوام تک کچھ نہیں پہنچے گا. اذا اتخذ الفیء دولا، دونوں مطلب ہیں اس جملے کے، اور دونوں مطلب فیصل آباد میں موجود ہیں. والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے. والزکوٰۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم سے ٹیکس ادا نہیں ہوتے. وتعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے نہ کہ آخرت کے لیے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ،
لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے۔ تو کیا گلستان کالونی میں یہ نہیں ہو رہا؟ ماؤں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں مل رہی؟ یہ نوجوان نسل اپنی ماؤں سے کیسے بات کرتی ہے، اپنے باپ سے کیسے بولتے ہیں؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا دیتے ہیں، خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی ابا کام نہ کہہ دے، کسی کام کو نہ بلا لے۔ باپ کو دیکھ کر دھکا دیتے ہیں، دوست کو گلے ملتے ہیں، گھر بٹھاتے ہیں، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی پیپسی پلا رہا ہے۔ باپ کوئی کام بھی کہہ دے پھنس جائے تو اب ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوڑا بڑا کوئی بیگار کیمپر، اس میں سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیا فیصل آباد کے گھر گھر میں ماں باپ سے یہی سلوک نہیں ہو رہا؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ماں اور باپ کی خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن رہا ہے، ورنہ یہ ٹیلی ویژن کی اولاد ہے، کمپیوٹر کی اولاد ہے، یہ ڈش کی اولاد ہے، یہ ڈش کی اور کیبل کی اولاد ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مقام ہے، انہیں کیا خبر کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کی ہائے، ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے، لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو جاتی ہے، آگے چلی جاتی موت کے بعد۔ کبھی کبھی کسی پر اللہ پکڑ لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھی بھگتے گا اور موت کے بعد بھی، جب تک توبہ نہ کر لے، جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو کیا فیصل آباد کے گھروں میں ماؤں سے یہ سلوک نہیں ہو رہا؟ باپ کو دیکھ کے بچے نظریں نہیں بدل جاتے؟ ادنا صدیقہ، تھوڑی سی ماں سخت بات کر دے تو اولاد کیا ہے کیا ہے، ہائے ہائے، ماؤں کے کلیجے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی تو بدبخت ہیں جن کے لیے ساری رات ہی جاگ کے کاٹیں، ان کے پخانے دھوئے، ان کے پیشاب دھوئے، ان کے پوتڑے دھوئے، ان کو لے کر ہسپتال پھرے، ڈاکٹروں کو دکھایا، گود میں بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، لیے پھرے، سیر کرا رہے، اپنے اپنی اوقات کھلونے لا کے دیے، کپڑے لا کے دیے، گڈیاں لا کے دی، گاڑیاں لا کے دی، اور آج ماں نے ایک سے دوسری دفعہ کہہ دیا سر کھا دی جانی ہے، چپ تک کر۔ کیا ہے، باپ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو اور اس سے بڑھ کے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ،